الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے معاشرے میں بیٹیوں کی حیثیت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک عورت اپنی 2 بچیوں کے ساتھ آئی۔ اس نے مجھ سے کھانے کے لیے کوئی چیز مانگی تو کاشانۂ نبوت میں سوائے ایک کھجور کی اور کوئی بھی چیز کھانے کے لیے میسر نہ تھی۔ میں نے وہی کھجور اٹھائی اور اٹھا کے اس عورت کے حوالے کر دی۔ اس عورت نے اپنی اولاد کے اوپر شفقت کا وہ اعلیٰ نمونہ حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش فرمایا۔ آپ فرماتی ہیں میں نے کیا دیکھا، اس عورت نے اس کھجور کو لیا اور اس کے 2 حصے کر دیے۔ ایک حصہ ایک بیٹی کو دے دیا، دوسرا حصہ دوسری بیٹی کو دے دیا، اور خود اس عورت نے کچھ نہ کھایا، بھوکی رہ گئی۔ پھر اپنی دونوں بیٹیوں کو لیا اور واپس اپنے گھر کو چلی گئی۔ آپ فرماتی ہیں میرے پاس جب آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عورت کا یہ عمل بتایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہو سترا من النار۔ اللہ پاک نے اگر کسی شخص کا امتحان لیا، اس کو آزمائش میں مبتلا کیا، حضور فرماتے ہیں اس کو بیٹیاں عطا کیں تو اس شخص نے ان بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھا تو کیا ہوگا، یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مجدہ جہاں فضا ہے ان لوگوں کے لیے جو بیٹیوں کے ساتھ نفرت کرنے والے تھے۔ آقا نے فرمایا ان بیٹیوں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، کل قیامت والے دن یہ بیٹیاں جہنم کے درمیان تیرے لیے پردہ بن جائیں گی اور اللہ پاک ان بیٹیوں کی بدولت تجھے جہنم میں داخل ہونے سے محفوظ فرما دیں گے۔ اسی طرح مسلم شریف کی دوسری حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد اوجب لہا بہل جنہ، یعنی اللہ نے اس عورت کے لیے جنت واجب فرما دی، یا یہ الفاظ فرمائے او اعتقہا بہا من النار، اللہ نے اس عورت کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا ہمیں اس حدیث طیبہ سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ کو کبھی بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت عائشہ کے پاس کچھ نہیں تھا، صرف ایک کھجور کا دانہ تھا، آپ نے بطور صدقہ وہی کھجور کا دانہ اٹھایا اور اٹھا کے اس عورت کو دے دیا۔ اللہ پاک صرف کوانٹٹی کو نہیں دیکھتے، اللہ پاک دینے والے کی نیت کو دیکھتے ہیں۔ اگر دینے والے کے پاس تھوڑا تھا، اس نے رائے خدا میں سب کا سب لٹا دیا تو اللہ پاک اس حساب سے اس بندے کو اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں، بشرطے کہ نیت خالص ہو۔ اگر نیت خالص ہوگی تو تھوڑی چیز بھی بہت زیادہ بن جائے گی۔ اسی طرح دوسری حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من عال جاریتین، جس نے 2 بچیوں کو پالا، پھر کیا ہوا حتی تبلغا جا یوم القیامہ انا وہوا ہاکذا وضم اصابعہ، حضور فرماتے ہیں جس نے 2 بچیوں کو پالا پھر ان کی اچھی تربیت کی، میں اور وہ شخص کل قیامت والے دن اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں ساتھ ساتھ ہیں، میرا اور اس بندے کا کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوگا۔ کتنا بڑا مجدہ جہاں فضا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باپ کو ارشاد فرما رہے ہیں جو آج اپنی بیٹیوں کی کفالت کر رہا ہے، آج ان کو اچھی تعلیم و تربیت سے آراستہ کر رہا ہے، آج ان کو اچھے اخلاق سکھا رہا ہے، تو کل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میت میں ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی روایت فرماتے ہیں
ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الا ادلکم علی افضل الصدقہ، حضور نے فرمایا لوگو کیا میں تمہیں سب سے بہترین صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں کہ صدقہ دینا تو بڑے اجر و ثواب والی بات ہے، لیکن صدقات میں سے سب سے بہتر صدقہ کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا ابنتک مردودۃ الیک لیس لہا کاسب غیرک، تیری وہ لڑکی جس کو طلاق ہو جائے، جس کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ تیرے پاس اس حالت میں آئے اور تیرے سوا اس کا کفیل بھی کوئی نہ ہو، اپنی اس لڑکی پہ، اپنی اس بہن پہ جو تیرا صدقہ کرنا ہے یہ اللہ کو تمام صدقات سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ عورت کی شان بھی آقا نے کس طرح بڑھائی اور مجدہ جاں فضا کس طرح سنایا کہ صدقہ ہے، دینا ہے تو ایک تو یہ قرابت داری کا بھی تجھے ثواب ملے گا اور دوسرا اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کا ثواب بھی ملے گا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من عالی ثلاث بنات او مثلہن من الاخوات، اگر کسی شخص نے 3 لڑکیاں تھیں یا اس کی 3 بہنیں تھیں، ان 3 بہنوں یا لڑکیوں کی اس نے پرورش کی، پھر کیا ہوا فأدبہن، اور اس نے ان کو آداب بھی سکھائے، اور وَرَحِمَهُنَّ حَتَّى يُغْنِيَهُنَّ اللَّهُ، اور ساتھ ساتھ آداب سکھانے کے ساتھ ساتھ اس نے ان پر مہربانی بھی کی، یہاں تک کہ اللہ پاک نے ان 3 بہنوں یا بیٹیوں کو اس شخص سے مستغنی کر دیا، یعنی ان کا نکاح ہو گیا، وہ اپنے گھروں کو سدھار گئیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اوجب اللہ لہ الجنہ، اللہ پاک ایسے شخص کے لیے جنت کو واجب فرما دیتے ہیں۔ فقال رجل او اثنتین، ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی شخص کی صرف 2 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں، کیا یہ مجدہ جاں فضا اس کے لیے بھی ہے، اس کو بھی جنت ملے گی؟ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا نعم، ہاں یہ مجدہ جاں فضا اس کے لیے بھی ہے۔ راوی کہتے ہیں حتی لو قالوا او واحدتا لقال واحدتا، یہاں تک کہ اگر اور بھی کوئی شخص کھڑے ہو کے یہ بھی پوچھ لیتا حضور سے کہ یا رسول اللہ جس کی 1 بہن یا 1 بیٹی ہو کیا اس کو بھی یہ مجدہ جاں فضا، یہ جنت کا ٹکٹ عطا ہوگا؟ تو حضور یقیناً فرماتے ہیں ہاں، جس کی 1 بیٹی یا بہن ہوگی ان کی اچھی طرح وہ تربیت کرے گا، ان کے اوپر رحم کرے گا، اچھی جگہ پہ اس کا نکاح کر کے دے دے گا تو اللہ ایسے بندے کو بھی جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو وہ زمانہ جاہلیت جس میں بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ نہایت ہی ظالمانہ سلوک کیا جاتا تھا، پل بھر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے کی کایا پلٹی اور عورت کو وہ مقام عطا کیا کہ ماں کے روپ میں اس کے پاؤں تلے جنت رکھ دی، بہن کے روپ میں اس کو اوجے ثریا پہ بٹھا دیا، بیوی کے روپ میں گھر کی مالکہ بنا دیا، اور بیٹی کے روپ میں باپ کے لیے اس کو رحمت بنا دیا۔ تو بہرحال جتنا بھی عورت اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے، اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا شکر ادا کرے، وہ شکر ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ پاک ہمیں بھی بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔